बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सबक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील बईदुम मिनल्लाहि, बखील बंदा जो होता है अल्लाह से दूर है। बईदुम मिनल जन्नति, जन्नत से भी दूर है। बईदुम मिनन नासी, लोगों से भी दूर है। करीबुम मिनन नार, आग के बहुत पास है। बखील किसको कहते हैं? जिसके पास हो पर वो खर्च ना कर सके। अल्लाह का दिया बहुत कुछ हो पर वो खर्च ना कर सके, उसे बखील कहते हैं। कहते हैं कि ये एक बच्चे का वाक़या है कि उसका चचा बहुत ज़्यादा कंजूस था और तंगी की ज़िंदगी जीता था, क्योंकि वो दौलत ना अपने ऊपर खर्च करता ना किसी और को देता। यही वजह थी कि लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कोई उसकी इज्जत भी नहीं करता था। उसकी कोशिश होती थी कि जो कुछ उसके पास हो उसे पैसे में तब्दील करके उनको हर वक्त अपने सामने ही रखे। एक दिन उसने सारे पैसे इकट्ठे करके एक बाग के अंदर जाकर ज़मीन में दफन कर दिए। अब हर रोज़ उस बाग में जाता, जाकर पैसे निकालता, एक एक रुपया करके गिनता और फिर वापस ज़मीन के अंदर दफन कर देता। एक दिन जब वो बाग में गया तो उसे पैसे नहीं मिले। यकीनन किसी ने चोरी कर लिए होंगे, ज़ाहिर रोज़ जो निकालता था किसी ने देख लिए होंगे ना। तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उसके भाई के बेटे को इस बात का पता चला कि उसके चचा के साथ ये हादसा हो गया, तो वो उसको मिलने आया और कहा कि जो चले गए पैसे वो चले गए, अब उन पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके थे ही नहीं। अगर वो आपके होते तो आप उन्हें बाग में ले जाकर कभी ज़मीन में दफन न करते, बल्कि अपने मुफीद कामों में खर्च करते, लोगों की ज़रूरतों पर खर्च करते और लोगों के यहाँ दुआएं और इज़्ज़त कमाते। तो जिस तरीके से आपने उन पैसों को गुम किया रखा, इससे लगता है कि वो आपके थे ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बयान की गई है कि बुखल करने वाला अल्लाह से भी दूर है, अल्लाह की जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है और आग के करीब है। तो कोई भी चीज़, जैसे कि गुज़श्ता भी सबक में ये कहा गया था कि कोई भी चीज़ हो उसे अल्लाह की राह में देना चाहिए, उसे खर्च करना चाहिए। और खर्च करने से चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। आप पैसे खर्च करेंगे ज़्यादा हो जाएंगे, आप इल्म खर्च करोगे, किसी को बताओगे, वो ज़्यादा होगा। आप खिदमत के लिए खड़े हो जाओगे, दूसरों के काम आओगे, आपकी ताकत और आपका शौक़ और आपके जो नेकियां हैं उसमें इजाफा होगा। तो लिहाजा कोई भी चीज़ है उसे जब आप खर्च करते हैं तो वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल जैसे एक वाक़या है कि कोई घर वाले थे, उन्होंने कुआं खुदवाया ना, और पूरा मोहल्ला पानी लेता उनसे, पूरा मोहल्ला 24 घंटे एक तरह के वहाँ पर रश बना रहता। लोग आते, पानी लेके जाते, और वो कुएं का पानी जो मुंडेर था, मुंह था, उससे थोड़ा ही सा नीचे था, इतना भरा भरा था। जितना लोग लेके जाते उतना ही ज़्यादा आता। बस मालिक जो थे उनके दिल में फतूर आ गया। उन्होंने कहा, जी अब हर वक्त यहाँ पर मेला लगा रहता है, क्यों ना हम इसको अपने सहन में कर लें। उन्होंने दीवार को वहाँ से हटाकर उस कुएं को न सहन के अंदर कर लिया। अब जाहिर है लोग आते, दरवाज़ा खटखटाते रहते, कभी ये खोलते कभी ना खोलते। चलते चलते लोगों ने फिर इधर का रुख करना ही छोड़ दिया, भी अब दरवाज़ा ही नहीं खोलते तो क्या करें। देखते ही देखते महीने के अंदर एक बूंद पानी का भी उसके अंदर ना रहा, उस कुएं के अंदर। तो इससे पता चलता है कि जो चीज़ इंसान खर्च करता है वो ज़्यादा होती है। अब चूँकि आप यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हो,
جو بھی آپ کو آتا ہے، جتنا بھی آپ کو آتا ہے، آپ اسے دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کرو۔ آپ دیکھو کہ آپ کا علم بڑھے گا۔ آپ کو کوئی ایک دعا یاد ہے، آپ ذہن میں یہ رکھو کہ میں کسی کو دعا یاد کراؤں گی یا میں کسی کو دعا یاد کراؤں گا، کوئی بھی، ایون کہ نماز، ایون کہ اذان، یہ چیزیں کسی کو یاد کراؤں گی یا یاد کراؤں گا تو کیا ہے، جب تک یہ زندہ ہے، جب تک یہ نماز پڑھیں گے، ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کو کچھ بھی آتا ہے، آپ دوسروں کو بتانا شروع کرو، دوسروں کو دینا شروع کرو، آپ کا وہ بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ ادارے میں ہو، آپ گھر میں ہو، آپ اسکول کالج میں ہو، یا آپ باہر چل رہے ہو گلی میں، آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کچرا دیکھو اسے ہٹاؤ، اسے صاف کرو، اسے نہ رہنے دو گلی کے اندر، گھر کے اندر، ادارے کے اندر۔ تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے عقل میں اور آپ کے طاقت میں اضافہ کریں گے، کیونکہ آپ نے ذہن لگایا کہ وہ یہاں تو پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی گزرے گا تو اسے ٹھوکر لگ جائے گی، اور جنت کے بیچ میں گھر ملتا ہے کہ اگر میں راستے میں پڑی چیز اٹھاؤں گی تو آپ اس کو اٹھا دیتے ہو۔ اس سے کیا ہوا، آپ کی عقل بڑھی، آپ کی عقل میں، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی نا۔ اور پھر کس نے اٹھایا؟ آپ کی عقل نے تو وہ چیز نہیں اٹھائی نا، آپ کے ہاتھ نے اٹھایا، آپ کی طاقت لگی ہے، تو آپ کی طاقت میں کتنا اضافہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوسروں کے کام آنا یہ بہت اہم ہے۔ اور جیسے آج کل گرمی کا سیزن چل رہا ہے، آپ جہاں پر اپنے یعنی کھانے پینے کے پیسے آپ لیتے ہیں ماں باپ سے، ان پیسوں کو تھوڑا تھوڑا جمع کرو، پھر 2 برتن خرید لو، مٹی کے برتن ہو، چوڑے چوڑے پرات کی طرح، اپنے چھت پہ رکھو، ایک کے اندر دانے ڈالو، ایک کے اندر پانی ڈالو۔ کیا ہوا کہ آپ نے رزق تقسیم کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت رزق بہت بڑھائیں گے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے امیر کیسے ہوئے، آپ کے پاس اتنا پیسہ و دولت کیسے ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے دراصل میں نے نا بہت بچپن میں ہی 2 برتن خریدے تھے اور ان کے اندر دانا اور پانی ڈال دیا تھا، اور آج بہت سارے پرندے اس سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بڑھایا، کیونکہ میں نے اپنا رزق خرچ کیا ہے۔ تو آپ چھوٹے بے شک ہو، لیکن اس چھوٹی عمر سے آپ خرچ کرو، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے۔ ایون کہ آج کل جیسے گرمی کا سیزن ہے اور آپ کو موسم کی دعائیں یاد ہیں، آپ ان کو کثرت سے پڑھو، بغیر کہیں پڑھو، یہ سوچ کے پڑھو کہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پانی نہیں، کتنے جانور ہیں جو پیاسے مر رہے ہیں۔ میں دعا کروں گی تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، خوب پانی والی، ہر طرف پانی آئے گا۔ تو کیا ہے کہ پانی پینے والے جانور اور پرندے ہمیں دعائیں دیں گے، انسان دعائیں دیں گے۔ تو آپ دیکھو آپ نے کیا تقسیم کیا، اپنا علم تقسیم کیا، اس کو بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ ترقی دیں گے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے۔ اس لیے تمام بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو دینا شروع کریں۔ آپ دیکھو کہ آپ تو بہت اچھی سنجیدہ بچی ہو، بہت اچھا سنجیدہ ایک لڑکا ہے، وہ فضول باتیں نہیں کرتا، کچھ فضول غلط اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن اسی کی ساتھ سہیلی یا اسی کا ساتھ کا دوست ہر وقت ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ آپ آرام اور پیار سے اور محبت سے اسے سمجھائیں کہ گزرا ہوا وقت کبھی پلٹ کے نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے وقت ضائع کرنے والوں کو قسم کھا کر کہا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ مطلب جو ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ لوگ تو بالکل تباہ ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اچھی طریقے سے آرام سے پیار محبت سے کہیں گے تو کیا ہے، اس بچے اور بچی کا ٹائم بچے گا، وہ اپنا ٹائم بڑا اچھا استعمال کرے گا، تو اس سارے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس سے آپ کی اچھی سی سوچ تقسیم ہوئی، آپ کا اچھی سی کوشش تقسیم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور زیادہ بڑھائیں گے، آپ کی اس سوچ کو اور زیادہ ترقی دیں گے۔ کتنے پیارے پیارے اس دنیا میں، خاص کر کے ہمارے وطن میں بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں پر ان کے کام بہت بڑے بڑے ہیں۔ انہوں نے
اتنے بڑے بڑے کام شروع کیے ہیں اور کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ گئے۔ آپ یہ مت سوچو کہ ابھی تو ہم چھوٹے، ابھی کیا کر سکتے ہیں، نہیں، یہیں سے قدم اٹھاؤ۔ جو انسان شروع سے ہی سست نہیں ہوتا وہ کبھی بھی سست نہیں ہوتا۔ جو بندہ شروع سے سست ہوتا ہے وہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نیند پوری کرنی چاہیے، نہیں مجھے تو اسکرین کے سامنے زیادہ ٹائم بیٹھنا چاہیے، نہیں مجھے زیادہ وقت کھیلنا چاہیے، نہیں مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ یاد رکھو یہ عمر ایسی ہے، اس سے جو بھی آپ بنیں گے وہ بڑے ہو کر وہی بنیں گے۔ اور سست انسان کو تو نہ اللہ پاک پسند کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی اسلام پسند کرتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ مجھے ہر طرح کے غم سے بچا، واعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ مجھے عاجزی اور سستی سے بچا۔ یعنی سستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے۔ سست اور کاہل بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ سست صرف چھوٹا ہے تو کھیلے گا، بڑا ہے تو ساروں کی بدنامی کا ذریعہ، استادوں کی، ماں باپ کی، اور خود اپنی ذات کی بدنامی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اپنی سستیوں کو آپ لوگ دور کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھنے کا ذہن بناؤ اپنا۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی السلام سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟